گامدی صاحب نے کہا کہ جی کرونا کی وجہ سے بہتر ہے کہ پاکستان کے اندر با جماعت نماز نہ کی جائے جب تک یہ مسئلہ قائم ہے. تو ایک دم بڑا ایک ماس ریئیکشن یہ آتا ہے کہ اچھا جی کرونا کی وجہ سے با جماعت نماز نہ کریں. کل گامدی صاحب کہیں گے کہ یار زور اثر بھی نہ پڑے اگر سر میں درد ہو رہا ہے آپ کے. یہ بہت ہی غلط قسم. آپ دیکھیں بعض اہل علم لوگوں نے، اہل علم یعنی میں کسی عام آدمی کا ذکر نہیں کر رہا، یہاں تک لکھا کہ جو اس موقع پہ یہ آرا دے رہے ہیں وہ تو کبھی مسجدوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. ان کو کیا لگی، مثلا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں جس کو آپ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی ہوں ایک طریقے سے، یعنی غامدی صاحب کی زندگی کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں تو اس میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے نماز. ان کا کھانا بھی نماز سے متعلق ہے، ان کا اٹھنا بھی نماز سے متعلق ہے، ان کا بچھونا بھی نماز سے متعلق، ان کا سفر بھی نماز، ان کا حضر بھی نماز. یعنی اگر آپ ایک شخص کے ساتھ وقت گزاریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں، اور یہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ یعنی میں خود بہت کمزور آدمی ہوں اعمال کی لحاظ سے، لیکن ایک مشاہدے کے طور پہ آپ کو میں صرف بتانا کیا چاہتا ہوں کہ پبلک کیسے پرسیو کرتی ہے اور ریئلٹی اصل میں کیا ہوتی ہے. تو ہم جب کہیں آج یعنی دن میں 10 دفعہ نکلنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، ہر چیز نماز سے طے ہوتی ہے. بھائی حسن صاحب نماز کہاں پڑھیں گے، نماز کب ہوگی، سینٹر میں آئیں گے تو نماز کا کیا ہوگا. نماز ہے اس آدمی کی زندگی. آپ ان کو رات کو جا کر دیکھیں تو 3 بجے بھی نماز ہے، صبح دیکھیں نماز ہے. مسلمان کی اصولی طور پہ ہونی چاہیے. تو ایک شخص جو نماز کے بارے میں اس قدر حساس ہے، یعنی اس کی زندگی، اس طرح میں کہتا ہوں ہوا پانی کی طرح نماز اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے. تو مسجد کی محبت، ہاں بالکل، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا، بیکاز جب میں ایکٹنگ کرتا تھا یا موویز میں تھا تو یہ بار بار جو اس طرح کی ویو آتی ہے نا، ایک شیلو قسم کی تنقید، ایک ہوتی ہے علمی تنقید، ایک ہوتی ہے شیلو تنقید. یہ بھی بڑا غلط فنومنا ہے بیکاز ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون. میں آپ کو بتاؤں، ابھی بات نکل پڑی ہے اور غامدی صاحب کے تو واپس آئیں گے، لیکن عام طور پر جب بات ہوتی ہے میں بہت اپنے جذبات اور احساسات، بہت کچھ ہے ذہن میں جو میں دیکھتا بھی ہوں، لیکن کچھ پہلو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو نمایاں کروں، لوگوں کو اندازہ ہو. مجھے یاد ہے میں ملیشیا جب گیا، غامدی صاحب کے پاس ہی گھر تھا میرا، وہاں میں نے رہنا شروع کیا. تو وہ ایک دیہات میں رہتے تھے، یعنی کولم پور کی چکا چوند، اور وہاں کی چکا چوند کا مطلب تو چکا چوند کس کو نہیں پتا، وہاں کی روشنیاں اور وہاں کا جو جس کو آپ کہتے ہیں نا لوگ اور یہ اور ہزل بسل، اس زندگی سے دور وہ ایک دیہات میں رہتے تھے. اور ایک دریا تھا اور اس کے کنارے، دریا کے کنارے ان کا گھر تھا، بالکل دیہات، لٹرلی دیہات تھا. تو وہ وہاں رہتے تھے. وہاں ظاہری بات ہے انہوں نے گھر لیا، وہ سستی جگہ بھی تھی تو وہ ان کو وہاں رہنا آسانی ہوئی، کئی اور وجوہات بھی. لیکن پرابلم جو ہوئی نا وہ ایک ہی تھی کہ وہاں مسجد قریب نہیں تھی. تو ہم نے جو وہاں 8 سال گزارے ملیشیا میں، آپ یقین جانیں میں نے ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح ان کو ایک ہی خواہش شب و روز دیکھی. میں صبح جاتا تو ایک ہی بات، شام جاتا تو ایک ہی بات کہ یہ گھر بک جائے یا کچھ ہم کر لیں کہ مسجد کی نماز مل جائے. اچھا ہم نے کوشش کی کہ قریب کی جو مسجد ہے وہاں ہم جا سکیں. ظاہری بات ہے میں 5 وقت تو گاڑی میں ان کو لے جا نہیں سکتا، اپنی یونیورسٹی کی مصروفیات. کوشش کی ہم نے کسی طریقے سے واک کر کے چلے جائیں، اور رستے میں ہائی وے آ جاتا تو اس پہ واک الاؤ نہیں تھی. تو آخر میں آپ کو پتا ہم نے کیا سولوشن دیکھا، ہم نے سولوشن یہ حل کیا کہ ہم نے گھر کے اندر ایک مسجد بنائی. اس مسجد میں ہم نے ایک مشین لگائی جو اذان دیتی تھی، اور اس مسجد میں ہم نے صفیں بچھائیں اور اس پہ مسجد کا ماحول دیا. اور جب وہاں اذان ہوتی تھی تو لٹرلی جس طریقے سے ایک آدمی مسجد میں جانے کے لیے قصد کرتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے اور وضو کرتا ہے اور اس طرف دوڑتا پھرتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ غامدی صاحب کو وہی فیلنگ اس جگہ پہ آنی شروع ہو گئی. یعنی گویا انہوں نے گھر کے اندر ایک مسجد بنا لی. تو میں بتانا کیا چاہ رہا تھا، لگاؤ اور تاثر لوگ کیا اس کو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ ہزار اختلاف کریں غامدی، یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ غامدی صاحب کی فکر کو قصدم پھنکار دیں، ان کو جو کچھ کر دیں آپ، لیکن شخصیت جو ہے نا، شخصیت اس کا اعتراف کرنا چاہیے، ناقدین کو بھی اعتراف کرنا چاہیے. دیکھیں اچھا دشمن وہ ہوتا ہے جو سچائی کو مان کر دشمنی کرے، فکر سے دشمنی ہو. ڈس ایگریمنٹ کریں آپ علم عقلی بنیاد پہ، علمی بنیاد پہ، میں کہتا ہوں بالکل اکھاڑ دیں پوری. لیکن صاحب کی تھاٹ کو